پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور وفاقی وزیر تجارت مخدوم امین فہیم نے ایک تازہ بیان دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کراچی کو بھی اضلاع میں تقسیم کیا جائے، اور یہ بیان انہوں نے اس تناظر میں دیا ہے کہ اب سے چند روز پہلے جب وزیر اعظم حیدرآباد پہنچے تھے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کارکنوں کے مطالبے پر انہوں نے وہاں پر یہ کہا کہ حیدرآباد کو اس کی پرانی حیثیت میں تقسیم کیا جائے گا، پرانی حیثیت پر لایا جائے گا، جس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا۔ متحدہ قومی موومنٹ کے ارکان اسمبلی نے شدید رد عمل اظہار کیا۔ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے انتہائی سخت الفاظ میں حکومت کو خبردار کیا کہ اگر ایسا ہوا تو متحدہ قومی موومنٹ اپنا فیصلہ محفوظ رکھے گی اور اپنا حق محفوظ رکھے گی۔ ابھی اس معاملے کو ٹھنڈے ہوئے ایک دن بھی نہیں گزرا تھا کیونکہ وزیر داخلہ رحمان ملک نے لندن میں جا کے الطاف حسین سے ملاقات کی، اور شاید اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ حکومت اپنا یہ فیصلہ یا وزیر اعظم کی جانب سے جو یہ بیان دیا گیا ہے وہ واپس لیتی ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ وزیر اعظم کے بیان کو صحیح کانٹیکسٹ میں نہیں ایکسپلین کیا گیا کہ آج وفاقی وزیر تجارت مخدوم امین فہیم نے ایک نیا بیان دیا ہے۔ تازہ ترین ان کا بیان یہ ہے کہ اگر حیدرآباد اپنی پرانی حیثیت پہ بحال نہیں ہوتا تو پھر کراچی کو بھی اپنی پرانی حیثیت پہ بحال نہیں ہونا چاہیے۔ کیا مقصد لیا جا سکتا ہے ان کے اس بیان کا، اس پر ہم بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں وفاقی وزیر تجارت مخدوم امین فہیم۔ مخدوم صاحب، یہ تو ابھی ایک معاملہ حل نہیں ہوا تھا، آپ نے ظاہر ہے کہ ایک نیا بیان دیا ہے۔ آپ کا یہ کہنا ہے کہ اگر حیدرآباد پرانی حیثیت میں نہیں رہ سکتا تو پھر کراچی کو بھی حیثیت میں نہیں رہنا چاہیے۔ آپ ذرا اپنے بیان کی وضاحت کیجیے گا۔ جی دیکھیے، میں نے بات کی ہے حیدرآباد ڈسٹرکٹ کی، جس کا میں رہواسی ہوں، جس کا میں ممبر ہوں، اس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور جو پرائم منسٹر صاحب نے ایک بیان دیا تھا کراچی میں کہ حیدرآباد ڈسٹرکٹ کو توڑا گیا بدنیتی پہ اور وہ غلط فیصلہ تھا، اس کو واپس اپنی اصل صورت میں آنا چاہیے، میں اس کا حامی ہوں۔ اور یہاں پر میں نے یہ کہا ہے کہ ایم کیو ایم ہمارے کولیشن پارٹنر ہیں، ان کے لیے ہمیں عزت ہے، ان سے ہم پیار بھی کرتے ہیں، لیکن ان سے ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمیں اتنا ہی پیار کریں، اتنی عزت کریں جتنی کہ ہم ان کی کرتے ہیں۔ حیدرآباد ڈسٹرکٹ میں صرف ایم کیو ایم نہیں ہے ساری سے، اس میں اور بھی لوگ رہتے ہیں، اور بھی پارٹیز ہیں، اور بھی جو ہے لوگوں کا حق ہے وہاں پہ۔ ایم کیو ایم کو یہ ہماری خواہش کا، وہاں کے لوگوں کی خواہش کا احترام کرنا چاہیے۔ ہم نے بھی ایم کیو ایم کی بہت ساری خواہشات کا احترام کیا ہے۔ حیدرآباد کو اگر ضلع کو واپس صورت میں نہیں لانا چاہتے تو یہ اس طرح ہے کہ کراچی تو ایک ضلع ہے اور حیدرآباد کیوں ایک ضلع نہ ہو، تو مہربانی کر کے اس پہ جو ہے کنسیڈر کریں۔ یہاں کے حیدرآباد کے میجورٹی لوگوں کی خواہش ہے کہ اصل صورت میں آئے۔ پولیٹیکلی اس کو توڑا گیا تھا، اس وقت کے چیف منسٹر نے، ارباب رحیم نے توڑا تھا، پولیٹیکل لائنیں کھینچی تھی جو کسی صورت سے جائز نہیں ہے، اس کو واپس۔ مخدوم صاحب، ابھی آپ نے کراچی کا معاملہ اٹھایا ہے، تو اس سے پہلے جب حیدرآباد کا معاملہ ہوا تھا تو اس پر بھی ایم کیو ایم کا بڑا شدید رد عمل سامنے آیا تھا، آپ نے ابھی بیان دیا ہے، اس پر آپ نہیں سمجھتے کہ رد عمل سامنے آئے گا؟ اگر کراچی ایک ہونا رہے تو پھر حیدرآباد کو بھی ایک ہونا ہے، اگر حیدرآباد کو آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے تو کراچی کو کیوں نہیں کرتے؟ بہت بہت شکریہ۔ مخدوم امین فہیم کا یہ کہنا تھا کہ ان کا یہ بیان حیدرآباد کے پس منظر میں ہے کہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ کا وہ احترام کرتے ہیں، کئی باتیں انہوں نے متحدہ قومی موومنٹ کی مانی ہیں، اب متحدہ قومی موومنٹ کا کچھ سندھیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اس پر متحدہ قومی موومنٹ کیا کہتی ہے، کیا اس کا رد عمل ہے، اس پر ہم بات کریں گے، اور ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما حیدر عباس رضوی نے۔ بہت بہت شکریہ حیدر عباس رضوی صاحب۔ مخدوم امین فہیم کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم کو بھی چاہیے کہ وہ سندھیوں کا خیال رکھے، انہوں نے کئی باتیں ایم کیو ایم کی مانی ہیں۔ یہ جو اب مخدوم صاحب نے کراچی کے حوالے سے کچھ کہا ہے، اس پر کیا موقف ہے ایم کیو ایم کا؟ جاوید، مخدوم امین فہیم صاحب کے لیے میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک بڑے سیاستدان نہیں ہے بلکہ بہت بڑے سیاستدان ہیں، اور ان کی خندہ پیشانی، ان کی محبت، خلوص اور ان کی دھیمی شخصیت یقیناً ایک ایسی شخصیت ہے جس کی قدر کی جانی چاہیے۔ مخدوم امین فہیم صاحب کے اس بیان پر جو کہا جا سکتا ہے وہ شاید یہی کہا جا سکتا ہے جاوید کہ ان کی پارٹی ان کو ہم وقت مشکلات سے دوچار رکھتی ہے، اور اس سچویشن میں بھی میں تو یہ کہوں گا کہ وہ اس صورتحال کے قیدی ہیں، اس سچویشن کے وکٹم ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کا تعلق حالہ سے ہے، ان کی ایک بہت بڑی فالوئنگ ہے، وہ وہاں پر پیر بھی ہیں، ان کے آبا و اجداد، ان کے بھائی، ان کے تمام دوست احباب، ایک بہت بڑا حلقہ ہے ان کا حیدرآباد کے حوالے سے۔ اور کبھی بھی وہ تو کیا ان کے خاندان نے بھی کبھی ایسا نہیں کیا کہ ایم کیو ایم کے حوالے سے کوئی بات کی ہو،
میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ ان کو وہ بیچارے مشکلات میں آتے ہیں تو اس طرح کی بات کرتے ہیں اور وہ ان کی سیاسی مجبوری ہے اور میں اس کو بالکل انڈرسٹینڈ کرنے کو تیار ہوں. وہ اس سچویشن کے وکٹم ہیں, ان کے دوست احباب, ان کی پارٹی ہمیشہ ان کو ایسی صورتحال میں ڈال دیتی ہے جہاں سے ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ حیدرآباد والی جو سچویشن تھی جس پر بہرحال پیپلز پارٹی نے بہت اچھا کیا کہ انہوں نے بیک اسٹیپ لیا ہے اور ہم اس کی قدر بھی کرتے ہیں, مگر ایک ایسی صورتحال میں مخدوم امین فہیم صاحب جیسی قداور شخصیات جن کی ایم این اے اور پارلیمنٹیرین ہونے کے علاوہ بھی ایک بہت بڑی حیثیت ہے حالہ کے علاقے میں خاص طور پر, تو ان کی یہ سیاسی مجبوری ہے اس طرح کی بات کرنا اور میں اس کو 100% انڈرسٹینڈ کرنے کو تیار ہوں. حیدر صاحب, نبیل گبول کا بھی یہ بیان سامنے آیا ہے کہ کراچی کو مختلف اضلاع میں تقسیم کیا جائے. مخدوم صاحب کا بھی بیان آیا ہے اور ایک ایسی صورت میں کہ جب اب سے 2 روز قبل ہی متحدہ قومی موومنٹ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ظاہر ہے کہ حالات بہتر ہوئے تھے حیدرآباد والے معاملے پہ, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مخدوم امین فہیم کا یہ بیان دینا یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے بلکہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے؟ وکٹم آف دا سچویشن, کیونکہ حیدرآباد ایشو واز کمپلیٹلی انکالڈ فار, اس کی کوئی ضرورت اور کوئی وجہ نہیں تھی, کور کمیٹی میں بھی وہ کبھی ڈسکس نہیں ہوا. ہو سکتا ہے کہ کچھ عاقبت نااندیش دوستوں کی یہ خواہشات رہی ہوں, مگر یہ خواہشات دبی خواہشات تھیں, اس کا کبھی کسی نے برملا اظہار کم از کم ہم سے تو نہیں کیا تھا. اب ایک ایسی صورت میں جب کہ جذبات کو اتنا برانگیختہ کیا گیا ہو, پارٹی کارکنان کے اجلاس میں ساری لیڈرشپ کے سامنے حیدرآباد کی یہ بات سامنے لائی گئی ہو, ظاہر ہے کہ مخدوم صاحب بھی اپنے کارکنان کو جواب دہ ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ کیونکہ وہاں کی ایک بہت ہی مقبول عام شخصیت ہے, ارد عزیز شخصیت ہے, ان سے لوگوں نے اس پر بات چیت کی ہوگی. پہلے تو حیدرآباد کے ایشو کو چھیڑنے پر بات کی ہوگی کہ ایسا نا وقت کیوں کیا گیا, اور پھر اس کے بعد جب ایم کیو ایم کی طرف سے اس بات پر بات چیت ہوئی اور ایک واضح موقف کے ساتھ ایم کیو ایم سامنے آئی, تو پھر اس کے بعد جب انہوں نے پیش قدمی اپنی روکی تو یقیناً وہ بھی ایک کوشچن مارک ہوا ہوگا مخدوم صاحب کے لیے. اور ظاہر ہے کہ ایسی سچویشن میں ان کے جو دوست ہیں انہوں نے ان کو یہی کہا ہوگا کہ کم از کم آپ تو اپنی پوزیشن کو صاف کر لیں اور آپ اس سچویشن سے باہر نکلیں. تو ان کے لیے ایک اس طرح کا بیان جو تھا ان کی وقت کی ضرورت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسی کوئی صورتحال وہ واقعی چاہتے ہیں تو اس طرح نہ ہو کہ پہلے جس طرح حیدرآباد کے ایشو پر ہوا تھا کہ وہ ایک مس فائر ہوا ہمارے دوستوں سے, تو ایسا نہ ہو کہ یہ بھی ایک مس فائر ہو جائے. پہلے وہ اپنی پارٹی میں اس کو ڈسکس کر لیں اور اس کے لیے ماحول بنا لیں تاکہ یہ پیپلز پارٹی کا موقف سمجھا جائے. اب انڈیویجول کسی ذاتی موقف کے اوپر تو ظاہر ہے کوئی بھی پارٹی نہیں چل سکتی. اگر ایسی کوئی صورتحال ہے تو وہ پہلے اپنی پارٹی کا موقف بنائیں, اپنی پارٹی کو کنوینس کریں. اچھا حیدر صاحب, ان تمام باتوں کے باوجود پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کے درمیان حالات معمول کے مطابق ہیں, تعلقات ٹھیک ہیں, سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے؟ ابھی تک تو ظاہر ہے کہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, جو چیزیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں, آخر کار وہ جب اعلیٰ ترین قیادت سے بات جاتی ہیں تو وہ وہاں پر چیزیں سمجھ جاتی ہیں. تو یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی, کولیشن گورنمنٹ ہے, چیزیں اوپر نیچے ہوتی ہیں, اپنے اپنے موقف پیش کیے جاتے ہیں. ہم اپریشیٹ ان تمام موقف کو کرتے ہیں, باوجود اس کے کہ لاکھ اختلاف رکھیں کہ جو بند کمروں میں ڈسکس اور ڈیبیٹ ہو جائیں. اس طرح اگر جلسوں میں اپنے اپنے موقف کو رکھا جائے گا اور پھر اتحادیوں کو تھوڑا سا پش کرنے کی کوشش کی جائے گی تو وہ میرے خیال سے کوئی بہت مناسب صورتحال نہیں ہوگی. ہاں, کلوز ڈور میٹنگز میں تو کچھ بھی ڈسکس ہو سکتا ہے, اور ظاہر ہے جب چیزیں ڈسکشن پر آتی ہیں, نیگوشیشن ہوتے ہیں, ڈائلاگز ہوتے ہیں, تو چیزیں بہتر بھی ہوتی ہیں. اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ کولیشن پارٹنرز اپنی ایشوز کو... بہت شکریہ. حیدر عباس رضوی متحدہ قومی موومنٹ کا موقف بیان کر رہے تھے. وقت ہوا چاہتا ہے پروگرام نیوز واچ پہ بریک کا, اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا.